اسپین کے پس منظر میں ہندوستانی مسلمانوں کی حالت پر ایک نظر۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ہمیں اسپین کے ان حالات کی یاد دلاتی ہے جہاں 780 سالوں تک حکومت کرنے کے باوجود آج وہاں مسلمان بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ آپسی پھوٹ، نفرت اور فرقہ بندی ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان اسی فرقہ بندی، آپسی پھوٹ، انتشار اور ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اسپین پر 780 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے باوجود آج وہاں مسلمان نہیں ہیں۔ اس کی خاص وجہ ان کی آپس کی پھوٹ تھی۔ عیسائیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کا اسپین سے نام و نشان تک مٹا دیا۔ اسپین سے مسلم حکومت کے خاتمے کی مکمل تحقیقات کے بعد ایک منصوبہ سازی ہوئی جس پر آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد باقاعدگی سے عمل ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اس قدر کہ اگر موقع ملے تو مد مقابل مسلک کے افراد کو ختم کر کے شاید سوچیں کہ اب جنت میں جگہ محفوظ ہو گئی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر آج ہمیں اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ اسپین کے دور حکومت کے آخری 120 سالوں کے دوران وہاں سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اور مسلمانوں کا آخری قافلہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بالکل خالی ہاتھ 1612 میں تنیزیا اور مراکش ہجرت کر گیا۔ ہندوستان کی آزادی کو 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسپین میں مسلم حکومت کے زوال کے بعد بیشتر عربی مسلمان عرب ممالک میں ہجرت کر گئے۔ جن مسلمانوں نے اسپین میں رہنے کو ترجیح دی ان کو یقین تھا انہیں اسپین میں مکمل مذہبی آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اقلیتی حقوق بھی حاصل ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ ایسے ہی حالات بٹوارے کے بعد ہندوستان میں بھی پیش آئے۔ دوران ہجرت خالی ہاتھ جا رہے افراد کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا گیا۔ اسپین میں سکونت پذیر مسلمانوں پر منصوبہ بند طریقے سے حملے کیے گئے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، تمام اداروں سے انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہندوستان کے تناظر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزادی کے بعد سے ہندوستان کے مسلمانوں نے بے شمار فسادات میں کھربوں روپے کا نقصان برداشت کیا ہے اور لاکھوں ہی جانیں گنوائی ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے یہ اقدامات عمل میں لائے گئے۔ تمام اداروں سے عربی کو ہٹا دیا گیا۔ ہندوستان سے فارسی کا تو بالکل ہی خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور اردو بیچاری زمانے کے تھپیڑوں سے دوچار ہے اور ہم تماشبین بنے کھڑے ہیں۔ اسپین میں مدرسوں میں سائنس، حساب، ہسٹری جیسے مضامین کی پڑھائی ممنوع قرار دی گئی۔ ہندوستانی مدارس میں بھی صرف دینی تعلیم کا رواج ہے۔ اس میں تبدیلی کے لیے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اسپین کی تاریخ کی کتابوں میں مسلمانوں کے دور حکومت کو وحشیانہ دور لکھا گیا۔ کچھ ایسا ہی حال ہندوستان میں بھی روا ہے۔ اورنگزیب و دیگر مسلم بادشاہوں کی تاریخ بگاڑ دی گئی ہے اور ان کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑن قصے مشہور کر دیے گئے ہیں۔ اسپین کی ترقی میں مسلمانوں کی حصہ داری کو کتابوں میں پڑھانا بالکل بند کر دیا گیا۔ بالکل یہی موقف ہندوستان میں بھی اپنایا گیا۔ مسلمانوں پر گھروں میں ہتھیار چھپانے کا بے بنیاد الزام لگا کر پولیس گھروں کی تلاشی لیتی اور اہل خانہ کو پریشان کرتی اور ان پر ظلم و زیادتی کرتی۔ ہندوستان میں بھی آج یہ سب کچھ ایک عام بات ہے۔ بے گناہ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر اور ان کے گھر والوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اصل عرب مسلمان عیسائیت اور اسپین کے دشمن قرار دیے گئے، گو کہ اعلان نہیں لیکن بباطن یہاں بھی یہی رویہ ہے۔ عیسائی سے مسلمان ہوئے افراد پر جبر کیا گیا کہ وہ دوبارہ عیسائیت قبول کر لیں، اگر ایسا نہ کریں گے تو ان پر تشدد کیا گیا۔ شریعت اسلامیہ کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ہندوستان میں بھی مندرجہ بالا اقدامات کو چابک دستی سے لاگو کرنے کی تیاری ہے۔ یکساں سول کوڈ اس پلاننگ کا ایک اہم حصہ ہے، اور 3 طلاق کو ممنوع قرار دے کر اسے جرم قرار دیا گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کا مسلسل مذاق اڑایا جاتا اور ان پر سر راہ حملے کرنا ایک عام عادت بن گئی تھی۔ آج یہی سب کچھ موب لنچنگ کی شکل میں یہاں بھی ہو رہا ہے۔
مسلمانوں کے معاشیات کو تباہ کرنے کے لیے ان کے گھروں اور مکانوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ کیا یہاں یہ روا نہیں ہے؟ مسلم افراد کی رہائش گاہوں پر بے بنیاد الزامات لگا کر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ ہم خود مسلکی دشمنی کا شکار، اپنی ہی مسلکی تنظیموں کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں۔ کس قدر ذہنی پستی ہے یہ ہماری، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، اور غفلت کے شکار یہ مسلمان کب ہوش میں آئیں گے؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اب بھی نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے، اور پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔